السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائل ارشد۔ امریکہ نے ایران پر جارحیت شدید کر دی۔ 8ویں شب بھی جنوبی ایران پر امریکی فوج نے حملہ کیا۔ بندر عباس، جزیرہ قشم اور سرت دھماکوں سے گونج اٹھے۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایران پر بھرپور بمباری کا حکم دے چکے ہیں۔ امریکی حملوں سے ایران ڈرا نہیں ڈٹا رہا۔ خلیج میں امریکی اڈوں پر دھاوا بولا اور بڑا جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا۔ امریکی حکام نے بھی 2 فوجیوں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ اس پیش رفت نے 2 طرفہ کشیدگی کو مزید ہوا دے دی ہے۔ امریکی حملوں سے ایران ڈرا نہیں بلکہ ڈٹا رہا۔ خلیج میں امریکی اڈوں پر دھاوا بولا اور بڑا جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا۔ امریکی حکام نے بھی 2 فوجیوں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ اس پیش رفت نے 2 طرفہ کشیدگی کو مزید ہوا دے دی ہے۔ اسرائیل نے شام کی خود مختاری کو پھر پامال کیا۔ صہیونی فوج گزشتہ روز قنیطرہ کے دیہی علاقوں میں چھاپے مارے۔ شامی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی 5 گاڑیاں علاقے میں داخل ہوئیں اور چیک پوسٹ قائم کر لی، جہاں سے ہر آنے جانے والے کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ اس دوران صہیونی فوج نے مارٹر گولے بھی فائر کیے۔ شامی حکومت نے اسے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اور اب کراچی کے موسم کی بات کریں گے۔ کراچی شہر میں سہانے موسم کا لطف اٹھانے اور سنڈے کو فنڈے بنانے کے لیے شہریوں نے ہاکس بے کا رخ کر لیا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد ساحل پر موجود ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ مریم حسن سے۔ جی مریم۔ شہر عید کا موسم کافی حد تک حسین ہے۔ اس وقت شہر میں وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تیز ہواؤں نے کراچی کے موسم کو 4 چاند بخش دیے ہیں۔ اس وقت ہم ہاکس بے پر موجود ہیں۔ سنڈے کا بھی دن ہے اور کراچی کے شہری جو ہیں وہ سنڈے کو فنڈے بنانے کے لیے انہوں نے ہاکس بے کا رخ کیا ہے، اور کراچی کی شہری بڑی تعداد میں جو ہیں اس وقت پورے بیچ پر جو ہے وہ موجود ہیں۔ فیملیز کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں تاکہ اپنے فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو انجوائے کیا جا سکے۔ کچھ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، کیا کہیں گی، کس کے ساتھ آئی ہیں، کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنا انجوائے کر رہی ہیں؟ بہت انجوائے کر رہے ہیں، لیکن پانی بہت یہاں پہ جو ہے نا چڑھا ہوا ہے، لیکن بہت مزہ آ رہا ہے۔ فیملی کے ساتھ آئے ہیں، چھٹیاں ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں، لیکن بہت کراؤڈ ہے، لیکن پھر بھی اس میں انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آپ بتائیں کتنے ٹائم کے بعد بیچ کا رخ کیا ہے، کتنا انجوائے کر رہی ہیں؟ تقریباً ہم 5 سال بعد آئے تو بہت زیادہ ہمیں نا ایکسائٹمنٹ ہے، ہم اس لیے آگے جا رہے ہیں۔ پانی ہمیں لے جائے کوئی غم نہیں ہے۔ پانی جو ہے کافی زیادہ رف ہے۔ دفعہ 144 بھی جو ہے وہ نافذ ہے، لیکن شہری جو ہیں اس کی درجی اڑاتے ہوئے اپنی فیملیز کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تاکہ انجوائے کر سکیں، حسین موسم کا جو ہے وہ بھرپور انداز میں لطف اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ مریم۔ فرانس کی اگر بات کریں تو فرانس کے خوبصورت ساحلی قصبے ایٹریٹا میں قدرت کے شاہکار ہر کسی کو محصور کر دیتے ہیں۔ محض 1300 افراد پر مستقل مقام اپنی بلند و بالا چونے کی چٹانوں اور دلکش نظاروں کی وجہ سے دنیا کی خوبصورت ترین ساحلی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فرانس میں موجود اپنے نمائندے علی اشفاق سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ اس وقت میں فرانس کے شمال مغربی علاقے نرمندی کے ساحلی قصبے ایتریٹا میں موجود ہوں، جو اپنی فلک بوس سفید چاک کی چٹانوں، قدرتی سنگی محرابوں اور انگلش چینل کے دل مو لینے والے مناظر کی بدولت دنیا بھر میں جو ہے اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے۔ میرے عقب میں نظر آنے والی یہ شاندار چٹانیں لاکھوں برسوں پر محیط قدرتی عمل کا جو ہے نتیجہ ہے۔ یہ چٹانیں تقریباً 80 سے 90 میٹر جو ہے بلند ہے، اور انگلش چینل کی مسلسل لہروں اور تیز ہواؤں نے ان چٹانوں کو اس خوبصورتی سے تراشا ہے کہ آج یہ ساحلی قصبہ فرانس کی نمایاں قدرتی علامتوں میں جو ہے شمار ہوتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بے مثال قدرتی خوبصورتی نے اسے عالمی شہرت دلائی، اور آج یہ قصبہ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں سیاحوں کی توجہ کا جو ہے مرکز ہے، اور فرانسیسی ثقافت، قدرتی ورثے اور دلکش ساحلی مناظر کی ایک خوبصورت علامت کے طور پر جو ہے پہچانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں سیاح اس دلکش مناظر کو دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے۔ خبر یہ ہے کہ گرمی کی لہر نے یونان کو پریشان کر دیا ہے۔ رواں سیزن پہلی بار پارہ 44 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس پر جنگلات کی آگ بھی جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے۔ رفاقت حسین کی رپورٹ۔
درجہ حرارت کی حدت 40 ڈگری پار کر گئی اور یونان کھول اٹھا۔ محکمہ موسمیات مزید گرمی سے خبردار کر رہا ہے۔ ایتھنز اور دیگر شہروں میں پارہ 44 ڈگری جانے کا امکان ظاہر کیے جانے لگا۔ ماہرین کے مطابق جنوبی اور مشرقی علاقوں میں گرمی کی شدت زیادہ رہے گی۔ شدید گرمی اور تیز ہواؤں کے باعث یونان میں 20 سے زائد جنگلاتی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہے، جس پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے۔ حکام نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ نیو کراچی 7000 روڈ مدینہ کالونی روڈ بند انتظامی نااہلی یا پھر بدترین سیاست کی نظر ہو گیا۔ نالے کا پانی گھروں اور سڑک پر کئی سالوں سے موجود ہے۔ مجال ہے کوئی اسے انسانی مسئلہ سمجھتے ہوئے حل کرے۔ لوگوں کی زندگی کسی اذیت سے کم نہیں۔ کفیل احمد تفصیلات بتا رہے ہیں۔ سڑکیں یا کچرا کنڈی، یہ مناظر ہیں نیو کراچی 7000 روڈ مدینہ کالونی کے، جہاں کئی سال سے بہتے نالے کا گندا پانی اور کچرے کے ڈھیر بلدیاتی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ غلاظت کے اس طوفان نے مکینوں کو شدید ذہنی مریض بنا دیا۔ جو مسجد کے لیے آتا ہے بہت تکلیف میں لوگوں کے عام طرف کے لیے یا تو 5 نمبر آنا پڑتا ہے یا سنجی ہوٹل جانا پڑتا ہے۔ ہم لوگ کس طرح پریشان ہیں، اتنا پانی ہو جاتا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، کوئی حکومت اس مسئلے میں حل نہیں نکال لی۔ علاقہ مکینوں نے دکانیں اور کاروبار تباہ ہونے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے فوری صفائی اور داد رسی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس میں بڑے بڑے حکام آگے چیک کر کے گئے، ہر کچھ کر کے گئے، لیکن کوئی عمل نہیں ہوا اس کے اوپر۔ یہ ٹریفک کا مسئلہ ہے، جب بارشیں ہوتی تو یہ سارا نالا جو ہے نا یہ جام ہو۔ تاہم ٹاؤن چیئرمین محمد یوسف نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ دیکھیں یہاں پر کوئی گٹر نہیں ہے، یہاں پر جو دکانیں موجود ہیں ان دکانوں کے جو چھتیں ہیں وہ اندر نالے میں گری ہوئی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ اسی وقت یہ نالا صاف ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ دکانیں وہاں سے ہٹیں تو اس کے نتیجے میں چیز بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ پورا کام جس ادارے کا ہے وہ KMC ہے، مرتضی وہاب صاحب ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے 7000 روڈ کی بھی، نالے کی بھی۔ برسوں پرانا یہ مسئلہ حکام کے دعووں پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیہ کی آنکھ کب کھلتی ہے۔ نیو کراچی کے مکین جس حالت زار سے دوچار ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بدترین غلاظت، گندگی کے ڈھیر موجود ہیں، لیکن نہ صرف ٹاؤن انتظامیہ خاموش بلکہ یہاں کے MNA MPs سب خاموش۔ رہائشی مکینوں کا مطالبہ ہے کہ اس کو اثر نو صاف کر کے تعمیر کیا جائے۔ کیمرامین ساجد کمال کے ساتھ کفیل احمد، بول نیوز کراچی۔ بہت شکریہ مریم۔ فرانس کی اگر بات کریں تو فرانس کے خوبصورت ساحلی قصبے ایٹریٹا میں قدرت کے شاہکار ہر کسی کو محصور کر دیتے ہیں۔ محض 1300 افراد پر مستقل مقام اپنی بلند و بالا چونے کی چٹانوں اور دلکش نظاروں کی وجہ سے دنیا کی خوبصورت ترین ساحلی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فرانس میں موجود اپنے نمائندے علی اشفاق سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ اس وقت میں فرانس کے شمال مغربی علاقے نرمندی کے ساحلی قصبے ایتھریتا میں موجود ہوں، جو اپنی فلک بوس، سفید چاک کی چٹانوں، قدرتی سنگی محرابوں اور انگلش چینل کے دل مو لینے والے مناظر کی بدولت دنیا بھر میں جو ہے اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے۔ میرے عقب میں نظر آنے والی یہ شاندار چٹانیں لاکھوں برسوں پر محیط قدرتی عمل کا جو ہے نتیجہ ہے۔ یہ چٹانیں تقریباً 80 سے 90 میٹر جو ہے بلند ہے، اور انگلش چینل کی مسلسل لہروں اور تیز ہواؤں نے ان چٹانوں کو اس خوبصورتی سے تراشا ہے کہ آج یہ ساحلی قصبہ فرانس کی نمایاں قدرتی علامتوں میں جو ہے شمار ہوتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بے مثال قدرتی خوبصورتی نے اسے عالمی شہرت دلائی، اور آج یہ قصبہ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں سیاحوں کی توجہ کا جو ہے مرکز ہے، اور فرانسیسی ثقافت، قدرتی ورثے اور دلکش ساحلی مناظر کی ایک خوبصورت علامت کے طور پر جو ہے پہچانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں سیاح اس دلکش مناظر کو دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔